جیسے کہ کچھ اس حوالے سے مزید احادیث میں پہلے بتا چکا ہوں، لہذا اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جلسہ کس طرح کرتے تھے اور اس میں کیا حکمت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں التحیات کی تعلیم بالکل اس طرح دیتے تھے گویا کہ جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھا۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ التحیات کے اندر بھی کوئی بہت اہمیت پوشیدہ ہے۔ اس حوالے سے کل میں نے ایک اشارہ دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات سکھائی، فرمایا یوں کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ وہ بندہ کہ جس نے نماز اللہ کی الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے پڑھنا شروع کری، وہ آدمی جو اللہ کی ثنا بیان کرتا ہوا آیا تھا، وہ کہ جس نے اللہ کی حمد سورہ فاتحہ پڑھ کے بیان کی تھی، وہ آدمی جس نے یعنی اپنے اوپر آنے والی ہدایات کو قرآن پڑھ کر اس کا اظہار کیا تھا، وہ آدمی جس نے رکوع کر کے اللہ کی بزرگی ثابت کی، وہ آدمی جس نے سجدہ کر کے اللہ کی بلندی ثابت کی۔ اب بالکل جلسے والی کیفیت میں وہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں قرآن میں اسے کہا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں خرچ کرتے ہیں، تو بندہ نماز کو قائم کرنے کے بعد آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی مالی بدنی بات ہے آپ کہیے۔ قولی کے اندر میں نے بتایا آپ کو کہ اس کا تسبیح کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، استغفر اللہ کہنا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہنا، یا جو بھی اللہ کی تعریف کا کلمہ ہے وہ اپنی زبان سے نکالے گا، یہ وہ کیا کر رہا ہے؟ حد یہ ہے کہ وہ اگر یہ کہے گا ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی جب کہے گا وہ قول عبادت کر رہا ہوگا۔ صبح شام کے اذکار پڑھے گا، قول عبادت کر رہا ہوگا۔ صبح شام کے اذکار، صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ رہا ہوگا، قول عبادت کر رہا ہوگا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، فرض نماز کے بعد قول عبادت کر رہا ہوگا۔ بدنی عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا بدنی عبادت ہے، روزہ رکھنا بدنی عبادت ہے، جہاد کرنا بدنی عبادت ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے جسم کا استعمال کرتا ہے تینوں چیزوں کے اندر، تو یوں وہ بدنی عبادت ہے۔ اور نماز کے بارے میں ہم تفصیل پڑھ چکے۔ مالی عبادت کیا ہے؟ اس کی صدقات اس کی مالی عبادت ہے۔ صدقات جس طرح بھی ہو وہ اس کی مالی عبادت ہے، اس کے حوالے سے بہت تفصیل پہلے بیان ہو چکا ہے، لیکن صرف ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ اس کی مالی عبادت ہے کس کے لیے؟ اس نے نماز میں کیا کہا ہے؟ میری قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، میری بدنی عبادت فعلی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، اور میری مالی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ اس میں غیر اللہ کو اللہ کا شریک نہیں کروں گا، تینوں باتیں۔ اس کو قرآن کے اندر اللہ نے ایسے بھی بیان کرا ہے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میری نماز میری قربانی، نماز بدنی عبادت، قربانی مالی عبادت، میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، تمام جہانوں کا جو پالنے والا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، تو مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا فرمان۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میری مالی عبادت اللہ کے لیے ہے، تو مالی عبادت کبھی وہ غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتا، نہیں سمجھے؟ مالی عبادت کبھی غیر اللہ کے لیے، مثلا قربانی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس شخص پہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، کہ اس کا ذبیحہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کیوں نہ کرے، کچھ بھی۔ ایک ہمارے ہاں رکن اسمبلی بھی ہیں، ایک بڑے علامہ صاحب بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب درس حدیث صفحہ 44 کے اوپر بڑی وضاحت سے انہوں نے لکھا ہے کہ محرم پر جو شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پانی کی بھی نہیں کہا، نہیں سمجھ آپ چسکا دیکھیں کیسا ہے، پانی کی بھی نہیں کہا، یوں کہا کہہ رہے ہیں کہ محرم پر جو شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں
اس کا ثواب امام حسین کو ضرور پہنچتا ہے اور ان کی بارگاہ میں قبول ہو کے ان کے تقرب کا باعث بنتا ہے، ان کے تقرب کا باعث بنتا ہے۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اسلام ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ تقرب کس کا حاصل کرنا ہے؟ اللہ کا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز جائز ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب لازمی سی بات ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو فوت شدگان وہ حضرات کے جن کی جنت کی بحث ہو چکی ہے کہ وہ جنتی ہیں، نہیں سمجھ بات؟ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین ہیں، یہ جتنے حضرات ہیں ان کے جنتی ہونے کی بحث ہو چکی ہے، جنتی ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اب اس صورت میں ان کو ثواب پہنچانے کی کوئی بحث بچتی نہیں ہے، کیونکہ ثواب کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کی جنت جہنم کا بھی بحث باقی ہو، جیسے کہ میرے والد، میری والدہ، میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی، میرے بچے، میں بذات خود، میری جنت جہنم کی بحث باقی ہے کہ میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہوا یا نہیں، میری مغفرت ہوئی یا نہیں، میرے پاس کی گارنٹی نہیں۔ لیکن ان حضرات کے جنتی ہونے کی گارنٹی ہے، لہذا ان کے اعمال ان کو ثواب پہنچانے کی کوئی بحث بچتی۔ لیکن اب آپ سمجھ گئے ہو گئے کہ جب سامنے والا یہ کہتا ہے کہ جب ہم ان کو ثواب پہنچانے کے لیے سب کر رہے ہوتے ہیں تو مکمل عقیدہ کیا ہے؟ مکمل عقیدہ یہ ہے کہ ان کو ثواب پہنچا کے ان کا تقرب حاصل کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہندوؤں کے اندر عقیدہ نا بھینٹ چڑھانے کا، کہ جو وہ بھینٹ چڑھاتے ہیں اس سے وہ اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ مثلا بارش نہیں ہو رہی تو وہ بھینٹ چلاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو وہ بھینٹ چلاتے ہیں، بالکل اس طرح ہمارے یہاں ہے۔ لیکن جب ایک بندہ یہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قول ہماری بدنی باتیں آپ کے لیے ہیں، وہ یہ کام کر سکتا؟ یا تو وہ اس قول کے اندر جھوٹا ہے یا اس فعل کے اندر جھوٹا ہے۔ یا تو وہ اس قول میں جھوٹا ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری قول ہماری بدنی باتیں اللہ آپ کے لیے ہیں، تو یا تو اس قول میں جھوٹا ہے یا اس فعل میں جھوٹا ہے۔ تو انشاءاللہ مومن اس فعل میں جھوٹا ہو سکتا ہے، اس قول میں جھوٹا، تو اس کو ترک کرے نا۔ سمجھ رہے بات کیا نہیں؟ اب وہ کہتا ہے التحیات اللہ والصلوات والطیبات، جیسے وہ یہ کہتا ہے اللہ میری قولی مالی بدنی بات آپ کے لیے ہیں، آپ کچھ سمجھ سکتے ہوں گے یہ کہنے کے بعد اللہ کی طرف سے اسے برکتیں ملیں گی یا نہیں؟ ملیں گی نا۔ صلات کا دیکھو، صلات کا یعنی ہم اب تک دیکھتے آ رہے تھے صلات کس طرح برائیوں اور بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ آخری چیز تو برکت ہے نا۔ برکت ایک ایسی چیز ہے، برکت کا عقیدہ سمجھیں، پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، برکت ایک ایسی چیز ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اگر آپ نے روٹی کا ایک نوالا کھایا تو وہ روٹی کے اندر جو وٹامن یا جو بھی پروٹین یا جو کچھ بھی طاقت کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا روٹی کے اندر، وہ بدل جاتی ہیں کن چیزوں سے؟ وہ بدل جاتے ہیں کن چیزوں سے؟ مثال کے طور پہ دودھ کے جو فوائد ہیں، شہد کے جو فوائد ہیں، گوشت کے جو فوائد ہیں، طاقتور چیزوں کے جو فوائد ہیں، فرض کریں وہ اس روٹی کے اندر تو نہیں تھے، لیکن جیسے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ اس کو برکت دے گا، اس میں مجھے برکت دے گا، جیسے وہ روٹی کا نوالا منہ میں رکھا، طاقت کون سی حاصل ہو رہی ہے؟ گویا کہ آپ نے شہد پی لیا ہو، گویا آپ نے دودھ پی لیا ہو، گویا آپ نے گوشت کھا لیا ہو، مثلا طاقتور چیزیں کھا لی ہوں آپ نے۔ ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب تک ہم دیکھتے ہیں کہ قلیل کھاتے تھے، قلیل کم کھاتے تھے، لیکن سپر پاوروں کی ناک میں دم کرتے تھے۔ سمجھ رہے بات کر؟ بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ انہیں برکت سے نوازتا تھا، اللہ اپنی رحمت اور برکت انہیں دیتا۔ اس کی مزید تشریح آگے اس طرح بندہ یوں کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، نبی اور رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے بھی نیک بندے زمین اور آسمان میں جہاں کہیں ہیں ان سب پر ہو۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ کیا ہے سلام جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو انشاءاللہ کل کا درس ہوگا نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت کا، کل کے درس میں انشاءاللہ اس کی پوری وضاحت آئے گی۔ لیکن ذرا اس کو سمجھیں۔ اب وہ بندہ کہتا ہے السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب سلامتی کیا چیز ہے؟ مثلا دیکھیں ذرا سمجھیں، سلامتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیماری سے شفا سلامتی ہے۔ بیماری حرج ہے، بیماری حرج ہے، قتل تک لے جاتی ہے نا، موت تک لے جاتی ہے نا بیماری حرج ہے، اور شفا سلامتی ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ آپ کو شفا ملی، گویا اس کو بیماری سے سلامتی مل گئی۔ خوف، ڈر، دشمن کا، چور کا، ڈاکوؤں کا، خوف، ڈر، بدامنی کا، دہشت گردی کا، تخریب کاری کا، یہ ڈر، یہ خوف، یہ کیا ہے؟ یہ شر ہے۔ اس کے مد مقابل امن کیا ہے؟ سلامتی ہے۔
امن سے رہنا، سکون سے رہنا، یہ سلامتی ہے نا. اب بندے کو پتا ہے سلام کس کی ذات ہے، ہم تو عبد السلام ہے. سلام کس کی ذات ہے؟ اللہ سلام. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ اسلام جب یعنی ابتدائی اسلام جب نماز کا وقت، جب نماز یعنی نماز کا حکم آیا تو نماز میں ہر آدمی جو نا اب تحیات کے بعد کیوں کہتا تھا سلام 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 سلام. کیا مطلب؟ وہ سلام، یہ سلام، وہ سلام، وہ سلام، اللہ سلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پکار کے کہتے ہیں لوگوں اللہ تو ہے ہی سلام، یوں نہ کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو. بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو اب عرض کرنے کا مطلب ہے اس نے کہا یعنی نمازی نے کہا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو جائے. تو جب وہ یہ کہتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہونا اگر اندر سے اللہ سلام ہے اور میں سلامتی مان رہا ہوں ہر پریشانی اور ہر حرج کے مد مقابل، تو اس کو ہر پریشانی اور ہر حرج کے ہر دشمن سے اس کو نجات مل جاتی. اللہ اس کو سلامتی میں رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس طرح پڑھ لو گے نا زمین اور آسمان میں جہاں کہیں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا تمہارا سلام اس تک پہنچ جائے گا، یعنی سلامتی کی دعا اس تک پہنچ جائے گا، اللہ اس کے لیے سلامتی کرے گا. پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ذرا سمجھو اس اقرار اس قول کے لیے صلاۃ قائم کرنے کا حکم آیا. صلاۃ قائم ہوئی تھی کس قول کے لیے؟ نہیں سمجھا؟ مؤذن جب اقامت صلاۃ کے لیے منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کس قول کے لیے بلا رہا؟ ان دو اقوال کے لیے وہ بلا رہا ہے کہ یہ اس قول کا جو بھی اقراری ہے وہ صلاۃ کی طرف آئے گا. اس قول کا جو بھی اقراری کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی جو یہ کہتا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو یہ کہتا ہے وہ اس کی طرف ضرور آئے گا، وہ اس کی طرف اسے آنا ہے. صحیح ہے. اب وہ التحیات کے اندر پڑھتا آیا اور وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں اس بات کا گواہ ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ. تو دعوے میں سچا ہے، اس دعوے میں سچا ہے. اگرچہ اس طرح نماز پڑھتا ہوا آیا جو 2 دن سے درس میں بیان ہو رہی ہے، اگر اس طرح اس عقیدے اس خشوع اس خضوع کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی اس نیت کے ساتھ نماز کے حقیقی مقصد کو سمجھنے کے بعد اگر وہ اس طرح نماز پڑھتا ہوا آیا آخر میں، تو اب جب وہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ. ثابت کر دیا اس نے، ثابت کر دیا اس نے بھائی، ثابت کر دیا نا اس نے. اور کہا اس نے واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے بندے تھے، ہماری طرف اللہ کے رسول تھے. تو جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے نماز پڑھ لی، سلو کما رایتم نصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اس نے ویسی پڑھ کے دکھا دی، وہ اس قول میں مکمل طور پہ سچا ہو گیا. وہ اس قول میں مکمل طور پہ سچا ہو گیا نا. اب دیکھیں باقاعدہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، ایک عرابی مسجد کے اندر آیا، ایک عرابی مسجد کے اندر آیا اور آنے کے بعد جو نا اس نے باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کری. جب آخر میں دعا کی باری آئی نا تو یوں دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے سلامتیاں دے، مجھے رحمتیں دے، مجھے برکتیں دے، مجھے یعنی آرائش دے، مجھے آسائش دے، مجھے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، ہمارے علاوہ کسی کو نہ دے. نہیں سمجھے کیا کہا؟ مجھے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، ہم دونوں کے علاوہ کسی کو نہ دے. آپ لوگ کم مسکرا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے تھے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اگلے دانت دیکھے، اتنا مسکرائے. اس کی بات سن کے اور پھر آپ نے کہا اس نے جلد بازی کری، اس نے جلد بازی کری. اسے چاہیے یہ تھا یہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا جو اللہ نے اسے استطاعت دی، پھر اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھتا، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا، پھر اس کے بعد دعا کرتا، تو انشاءاللہ اس کی دعا قبولیت کے لائق ہوتی، اس کی دعا قبولیت کے لائق ہوتی. اب تیار پڑھ لیے، نماز اصولی طور پہ ختم ہو گئی ہے، اصولی طور پہ نماز ختم ہو گئی. یہ صلاۃ کا جو مقصد تھا نا وہ تو پورا ہو گیا. لیکن جس مقصد کے لیے یہ صلاۃ پڑھنے کھڑا ہوا تھا، بھائی بہت کم لوگوں کا مقصد ہوتا ہے صلاۃ کے پیچھے وہ اللہ ہم سب میں تقویٰ پیدا کرے، ورنہ بہت کم ساتھیوں کا یہ مقصد ہوتا ہے صلاۃ کے پیچھے کہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نماز پڑھتا، بس کوئی حاجت نہ ہو پیچھے نماز پڑھنے، ایسا تو بہت کم ہوتا ہے.
ہمارے ہر دوسرے دن ایک حاجت ہم سے چپکی ہوئی ہوتی ہے. اب اس صورت کے اندر صلاۃ کا مقصد تو پورا ہو گیا, اللہ کو راضی کرنے کا مقصد وہ تو پورا ہو گیا ہے. اب آ گیا ہے اس کے اپنی رضا کا مقصد, اور وہ کیا کہ اس کو کوئی نہ کوئی آرزو, کوئی نہ کوئی خواہش, کوئی نہ کوئی چیز ہے نا. کم سے کم ہمارے ساتھ ایک مقصد تو ایسا چپکا ہوا ہے کہ جس سے ہم کسی طرح بھی پیچھے ہٹ نہیں سکتے. ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے اندر, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. بھائی ہدایت پر تو اللہ ہی رکھتا ہے نا, ہدایت و گمراہی تو اللہ کیا ہے. تو اس لیے استقامت, توفیق, ہدایت تو اللہ سے مانگتا ہے. تو کم از کم یہ دعا تو ہے ہی. اب اس کے لیے طریقہ کیا بتایا کہ مجھ پر درود پڑھو. درود کی پوری بحث کل انشاءاللہ آئے گی, لیکن صرف ایک نقطے کی بات سمجھا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو صحابہ کرام آپ کے پاس گئے, جا کے سوال کیا اللہ کے رسول سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں آ گیا, لیکن اب اللہ کہہ رہا ہے درود بھی پڑھو. اب اللہ کہہ رہا ہے درود بھی پڑھو, تو درود کس طرح پڑھیں؟ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے نا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کتاب الام کے اندر کہ جو شخص نماز میں درود نہیں پڑھتا اس کی نماز فاسد ہے, اسے دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ بات بھی آپ کو اندازہ ہونی چاہیے کہ نماز کے اندر یعنی آخر میں درود پڑھنا فرض ہے. اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو دوسری رکعت میں بھی اتحیات کے بعد اگر انہیں وقت ملتا تھا تو دوسری رکعت میں بھی اتحیات کے بعد درود پڑھ لیتے تھے. اب انہیں پتا ہے نا یعنی درود پڑھنے کی اہمیت کیا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ درود کیوں پڑھا جاتا ہے اس کی بحث تو کل ہے, لیکن پھر اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, اللہ کے رسول آپ مجھے نماز کے اندر پڑھنے کے لیے دعا سکھائیے کہ نماز میں کون سی دعا کروں. صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الصلاۃ میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یوں کہا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا کیا ہے اس پر تو بھی ہم بات کریں گے, لیکن صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے کہ جب تم اتحیات پڑھ لو تو جو تمہارا دل کرے وہ دعا کرو, جو تمہارا دل کرے وہ دعا کرو. یعنی جتنی بھی دعائیں ہیں مثال کے طور پہ رب جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, بڑی جامع اور نماز کے والے سے بڑی جامع دعا. ٹھیک ہے. اور خصوصیت کے ساتھ ذرا سمجھیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آپ کبھی نہ چھوڑتے تھے نماز کے آخر میں, کبھی اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من المآثم والمغرم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اتنی جامع دعا ہے نا کہ آپ یقین کریں. صحیح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی کا قول لے کر آئے, مجھے ان کا اس وقت نام یاد نہیں ہے, باقاعدہ انہوں نے اس بات کی تاکید کی ہے, اس بات کی سخت تاکید کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے کبھی بھی ان کلمات کو نماز کے آخر میں نہیں چھوڑا تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم نماز کے آخر میں ان کلمات کو ضرور پڑھیں, یہ دعا یا کلمات ہم ضرور پڑھیں. اب دیکھیں سمجھے گا ذرا بات کو کہ باقاعدہ دعا کرنے والا کہہ رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ, اے ہمارے اللہ, میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں, آپ سے پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. قبر کا عذاب پتہ ہے نا, قبر کے عذاب کی کیا پریشانی ہے کہ ایک آدمی تین سوال ہیں, ایک کے جواب میں فیل ہو گیا کہ عذاب سے بچ سکتا, عذاب سے نہیں بچ سکتا. اسی لیے وہ اللہ سے توفیق مانگتا ہے اپنی ہر نماز میں, اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نسائی کے اندر لوگوں اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے, میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا. یعنی کہ اتنی وہ بری کیفیت ہے, اتنی خطرناک اور ہولناک اور ہیبتناک کیفیت ہے کہ اگر آدمی اسے دیکھ لے کتنا ہی مومن متقی پرہیزگار اس کا عزیز کیوں نہ ہو, انتقال ہو جائے گا ڈر کے مارے کہ یار خدا نہ خواستہ یہ والی کیفیت اس کے ساتھ نہ ہو, وہ اس کو قبر میں نہیں دفنانا. اتنی خطرناک وہ کیفیت ہوتی ہے عذاب سے. اور بندے کو نماز کے اندر
یعنی بندہ دعا کرتا ہے نماز میں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال. مسیح دجال سے میں بحث نہیں، بالکل بھی نہیں. اس حوالے سے میں کچھ بھی بات نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ مسیح دجال ایک فتنہ ہے. مسیح دجال ایک فتنہ ہے نا، جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تاکید کی ہے مسیح دجال کے حوالے سے. اس کی پوری تفصیل حدیث کی کتاب موجود ہے، ہمیں تو بحث نہیں. آگے ہم وہ دعا، نماز پڑھنے والا یہ دعا کر رہا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَحَاسِنِ وَالْمَغْرِبِ. اے اللہ میں تنگی سے، قرضوں کے بوجھ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. بتائیے ہمارا سب سے بڑی پریشانی آج کل کے وقت میں کیا ہے؟ اس سے بڑی کوئی پریشانی ہے ہماری؟ ہر دوسرا بھائی ہمارا تنگی میں، ہر تیسرا بھائی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے جامع ترین دعا ہمیں سکھا دی گئی نماز کے آخر کے اندر کہ ہم وہ دعا یعنی کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر درود پڑھنے، اللہ کے حمد و ثنا تو اتحیات میں بیان ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر مجھ پہ درود پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کہ اتحیات پڑھ کے اس نے اللہ کی حمد و ثنا بھی کر لی، درود بھی پڑھا. اب وہ دعا کر رہا ہے، دعا کے اندر اس نے کہا اے اللہ میں تنگی سے، پریشانی، غریبی، مفلسی سے، قرضوں کے بوجھ سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اب یہ عقیدہ اگر اس کا ہو، مثال کے طور پر وہی جیسے میں کل بار بار بتا رہا تھا کہ اگر وہ کرتا ہوا گزر گیا، وہ نماز اس میں پڑھ لی، تو اس نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے. لیکن اگر ایک ایک کلمہ اس کے دل سے نکلا ہو نا، دل سے، تو وہ سمجھ رہا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو کوئی بات بھی اس کے مقصد کے علاوہ ہے. اب ساری اس کے مقصد کی باتیں ہو رہی ہیں نا. دل سے پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پھر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے، زندگی اور موت کے آزمائشوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. آپ یقین کریں مجھے 2 گھنٹے سے میسیجز آ رہے ہیں، 2 گھنٹے سے ایک بھائی کے، 2 گھنٹے سے. اس کی بھابھی تقریباً عمر میں سمجھتا ہوں اس بہن کی عمر ہوگی 26-27 سال اس کی عمر ہوگی. کراچی کے اندر ہاسپٹل کے اندر ہے. اس کو کوئی پتہ نہیں کیا پتری وغیرہ کا مسئلہ ہے یا کیا چیز ایسی ہوئی، اس کا وہ آپریشن وغیرہ اس کا ہوا، لیکن وہ پتہ نہیں تھا ڈاکٹرز کو وہاں کوئی اس کو ہلکا چھوٹا سا کوئی کینسر بھی تھا جو پھیل گیا. اب وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو بچانے کی، ایک حصے کو کاٹ رہے ہیں جہاں کینسر ہے، اس حصے کو کاٹ رہے ہیں اور بقیہ حصے کو، جسم کے بقیہ حصے کو بچانے کی کوششوں میں لگے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ 25-35-36-37 سالہ جو وہ عورت ہے، اس کے 3 بچے بھی ہیں، اور یعنی کہ مطلب پورا گھرانہ بڑا شریف سلجھاوا تھا وہ گھرانہ ہے. میں بذات خود اس گھرانے کو جانتا ہوں. لیکن ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں زندگی کی، جو کہ بہت ممکن ہے موت کی آزمائش بن جائے، جو کہ بہت ممکن ہے موت کی آزمائش بن جائے. نہ اس کی زندگی کی آزمائش ہونے پر وہ کچھ کر پا رہے ہیں، نہ وہ موت کی آزمائش اگر ہو جائے تو کچھ کر پائیں گے، ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے اس طرح کی ہر آزمائش سے بچنے کے لیے، کیونکہ انسان کو صرف یہی آزمائش تو لاحق نہیں ہے نا زندگی موت کی کہ بیماری لگ جائے. یہاں تو ایسی ایسی آزمائش لاحق ہے کہ ایک آدمی کراچی مال لینے کے لیے گیا، ابھی گاڑی سے نیچے اترا، سامنے سے 2 بندے آئے، یہاں پہ پستول لگائی، کونے کے اندر لے گئے، سارا مال لوٹ لیا، موبائل چھین لیا. اس بیچارے کو یعنی مزاحمت کا موقع بھی ملا نہیں ملا، ذرا سی غلط فہمی میں سمجھے مزاحمت کر رہا، اس کو گولی مار دی. بچوں کا باپ